فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ نصر۔ اس کی ابتدائی آیت ہی نے بتا دیا اس کی وجہ تسمیہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب تو دیکھے اللہ کی نصرت کو آتے ہوئے، اللہ کی مدد کو آتے ہوئے، والفتح اور من جانب اللہ فتح آتے ہوئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے کہ لوگ غول در غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر اس وقت آپ یہ کیجئے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح کے آثار منڈرا رہے ہیں، یا اللہ کی مدد آ ہی گئی ہے کہ لوگ بھی اب اسلام میں غول در غول داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، گروپس کے گروپس، قبیلے کے قبیلے، تو اب آپ اے محبوب علیہ السلام فسبح باسم ربک، تو آپ اپنے پروردگار کے حضور تسبیح کیجئے، اس کی تعریف بیان کیجئے، اس کی حمد کیجئے، واستغفر، اور استغفار کی کثرت کیجئے۔ یہ ترجمانی کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی ترجمہ نہیں، یہ تفہیم ہوتی ہے، مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی یہ سورہ مبارکہ کو ہم بفضل خدا بندی تکمیل، اس کی مذاکرے کی تکمیل کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ میں ایک جوش، ایک خروش، ایک خوشی اور ایک مسرت، وہ اتنی بڑی بشارت سن کر کہ ان قریب اللہ کی مدد بھی اور فتح بھی، تو اس سے مراد فتح مکہ مفسرین نے لکھا ہے، اور لوگ بھی جوق در جوق، اور یہ ہوا، جب یہ ہونے لگا تو صحابہ اکرام تو اور بھی زیادہ خوش ہو گئے، مچل گئے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ تو خوشی کی بات ہے لیکن آپ روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ اذا جاء نصر اللہ، یہ پوری سورہ مبارکہ بتاتی ہے کہ اب اللہ کے نبی بہت تھوڑے دن ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوں گے، بہت تھوڑے دن کی بات ہوگی، کیونکہ سیاق و سباق بتا رہا ہے، اسلوب قرآنی بتا رہا ہے، اسلوب نزول قرآنی بتا رہا ہے کہ فسبح باسم ربک واستغفر۔ یہ اشارہ ہے کہ اب آپ اپنے جو اصل کام تھا بعثت نبوی کا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا، دین کی تکمیل کرنا، اور اللہ نے جو نصاب دیا ہے دین کی صورت میں اس کو مکمل کرنا، یہ اب آپ کے ذمے سے ادا ہو گیا۔ تب آپ کیا کیجئے کہ تسبیح بیان کیجئے، تحمید کیجئے، تسبیح تحمید، یہ لفظ بھی ذہن میں رہے۔ لفظوں کو بھی ہم تھوڑا مذاکرہ کرتے جائیں تاکہ کچھ مجھے بھی سیکھنے کو مل جائے، آپ کو سننے کو مل جائے۔ تو فسبح بحمد ربک، تسبیح بھی کیجئے، تحمید کیجئے، واستغفر، استغفار کیجئے۔ ان لفظوں نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت جلد دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں اور سفر آخرت آپ کا شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 روز صحابہ کے درمیان جلوہ افروز رہے اور اس کے بعد پھر آپ دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو حضرت عباس رو رہے تھے کہ اب تو جدائی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ انداز بتا رہا ہے کہ حضور رخصت ہونے والے۔ اسی بنیاد پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آج کا گفٹ، ویسے ایک دو اور دینے والا ہوں میں، اس لیے تھوڑا جم کر بیٹھے رہیں، بہت لمبی بات نہیں ہوگی، لیکن گفٹ لے کر جائیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں گفٹ کا اعلان بھی کروں اور آپ اٹھ کر چلے جائیں، ہے نا؟ تو مجھ پہ ظلم ہوگا نا، آپ پر تو نہیں ہوگا۔ تو اسی بنیاد پر، چونکہ اس کا مضمون بتاتا ہے کہ رخصتی ہے، وداعی ہے، جدائی ہے،
دنیا سے اب جانا ہے. اس کا مضمون بتاتا ہے. اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ التودیع ہے. تودیع سورۃ النصر بھی ہے اور سورۃ التودیع یعنی جس میں وداعیہ انداز اختیار کیا گیا ہو. الوداعی، الوداع جس میں کہا گیا ہے، تو وہ مزاج اس سورہ مبارکہ سے ملتا ہے. سورۃ التودیع رخصتی کی صورت. چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تسبیح میں، تحمید میں اور استغفار میں مصروف ہو گئے تھے. چنانچہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے. کون سی دعا بھائی؟ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رواہ البخاری. اس سے ذرا الگ مزہ آتا ہے. تو ہر نماز کے بعد آپ اس کے بعد یہ آپ کا معمول ہو گیا تھا کہ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ آپ کے لیے پاکی ہے، آپ کے لیے تعریف ہے. اے اللہ میں آپ کے حضور استغفار کرتا ہوں. ایک اور روایت ملتی ہے حضرت ام سلمہ سے. ان سے بھی کیوں مل رہی ہے؟ باریکی سے غور کیا ہم نے. ایک ہے روایت حضرت عائشہ اما جان، دوسری بھی حضرت ام سلمہ اما جان. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اب یہ عمل گھر سے متعلق زیادہ ہو گیا نا. انسان کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے اس کی زندگی میں؟ بولو بھائی، اس میں بھی اختلاف ہے کیا؟ اس کی بیوی ہوتی ہے نا. اسی لیے قرآن نے اس کو ساتھی کہا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. وہاں سے میں نے اس کو کاپی کیا، یہاں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن نے جہاں یہ منظر کھینچا نا کہ اس دن بھاگیں گے لوگ. یوم یفر المرء، آدمی بھاگے گا، من اخیہ و امہ و ابی، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا کہ کہیں یہ نیکیاں نہ مانگ لیں مجھ سے. ابھی حساب کتاب کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس سے پہلے کی بات ہے. سب ڈریں گے اور ہوگا یہ. اللہ اپنی حفظ امان میں رکھے. بس سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے کہ ابھی حساب کتاب باقی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا. تو آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنی، اور اپنی صاحبہ سے بھاگے گا اور اولاد سے بھاگے گا. یہ صاحبہ تو سمجھ گئے نا بھی آپ، اپنی صاحبہ سے بھاگے گا. تو ہم سے سب سے زیادہ قریب اپنی زندگی میں ہوتی ہے ہماری بیوی، اس لیے کہ ہر راز سے وہ واقف ہوتی ہے، ہر ادا سے واقف ہوتی ہے، اور آپ کی ہر قسم کی ایکٹیویٹیز پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے. یہ بھی مانتے کہ نہیں آپ؟ ہاں، آپ کا جو روز کا وقت ہے اس میں تھوڑے بھی لیٹ اگر آپ ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے پوری فکر اور پورے ذکر کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ آپ کو فون آتا ہے کہ ابھی تک آپ آئے نہیں، کہاں ہیں آپ؟ گھر سے عنوان یہ لگتا ہے کہ نہیں وہی فکر ہو رہی تھی، ابھی تک آپ آئے نہیں. لیکن بیہائنڈ دا سین یہ چلتا ہے کہ آج کل ماحول ذرا بڑا چل رہا ہے. ان کے دوستوں میں سے بہت ساروں نے مثنا و ثلاثہ و رباع، ثلاثہ و رباع تو نہیں ہوتا، یہ بے فکر رہے آپ، بہت کم ہوتا ہے. مثنا ہی میں آدمی بولتا ہے صاحب بس کرو اب. تو بیویاں ہم سے قریب ہوتی ہیں، ہماری ہر ایکٹیویٹی پر ان کی نظر ہوتی ہے. چنانچہ بیوی اگر آپ کی گرویدہ ہو جائے نا تو سمجھو کہ آپ کامیاب ہیں. کیونکہ دنیا میں آپ کے بہت سارے مرید ہو سکتے ہیں، بیوی آپ کی مرید نہیں ہو سکتی. آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ بہت مرید ہو جائیں گے آپ کے، مارکیٹ میں اور بازار میں اور معاشرے میں، سماج میں، اسکول میں، مدرسے میں، انسٹیٹیوشن میں، مسجد میں بہت مرید ہوں گے آپ کے چاہنے والے. چاہنے والی تو بیوی بھی ہوتی ہے، لیکن معتقد کے روپ میں کہہ رہا ہوں. اعتقاد، عقیدہ ہوتا نا بھائی، یہ بڑے ان کے معتقد ہے، یعنی بڑا فیتھ ہے ان کے ساتھ، تو وہ آپ کے باہر تو ہو جائیں گے. لیکن بیوی اگر ہو جائے تو پھر آپ نے مجھے فون کر کے بولنا مولانا میری بیوی میری مریدہ ہے، معتقد والی مریدہ. میرا یہ ماننا ہے اس سلسلے میں واللہ تعالی عالم کہ دنیا آپ کی مرید ہو جائے، بیوی آپ کی مرید اتنے آسانی سے تو نہیں ہو سکتی. کم سے کم انکار میں کیوں نہیں کر رہا ہوں، سنیے. جہاں اس پہلو کی بات میں نے کی، اب دیکھیے میں کدھر اس کو پھیر رہا ہوں. اللہ کی توفیق سے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ.
کہ جب بیوی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ میں کتنا ہی باہر مجھے شرف ملے، عزت ملے، اعتقاد ظاہر کرے لوگ اور بہت عقیدت کا اظہار کرے، بیوی نہیں، وہ بولتی رہنے دو، وہ شوہر ہی اچھا ہے، آپ پیر صاحب تو نہ بنے آپ ہمارے۔ لیکن دنیا میں ایک شخصیت ایسی گزری ہے جس پر بیویاں بھی فدا تھی اعتقاد کے روپ سے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ ہاں، وہ ایک ذات ہے ایسی کہ جن کے بارے میں ان کی بیویاں بھی، ان کی مریدائیں ایسی معتقد کہ وہ باہر جو اعتقاد رکھتی تھی نا صحابیات حضور سے، رسول اللہ کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اللہ کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ اعتقاد اما جان عائشہ، خدیجہ الکبریٰ، ام سلمہ، میمونہ، جویریہ، جتنے آپ امہات المومنین کے نام لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہن، وہ میرے نبی کی اتنی دیوانی تھی۔ یہ نبی کا کمال ہے اور اکمل ہونے کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی بیوی شوہر کو اتنا نہیں مان سکتی، بلکہ لیڈر بھی نہیں مانتی۔ میں کہہ دوں وہ صاف کہہ دیں گے، وہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا سوچی، یہ بڑے میاں ملے تھے کیا، ہاں ان کو پیر بنا لیا لوگوں نے۔ وہ یہ تو خوش ہوگی چلو ہسبینڈ کا پروفائل ہائی ہو رہا ہے مارکیٹ میں، ذرا اپن بھی کہیں گے میں ان کی بیوی ہوں، لیکن اس سے اگر پرسنلی پوچھے کہ بھائی جتنا ہم اعتقاد رکھتے ہیں حضرت سے، آپ کو بھی ہے کیا؟ چپ بیٹھ جائے، میں پہچانتی ہوں۔ لطیفہ بہت مشہور ہے نا، شارٹ کٹ میں سنا دیتا ہوں۔ کون سا؟ کہ وہ بڑی بیوی مانتی نہیں تھی، تو یہ ہوا کہ وہ بزرگ کی کرامت، اڑنے لگے بیچارے، تو یہ تانے دینے لگی کہ بس کرو، بڑے اللہ والے بن کے پھرتے ہو اور بڑے پیر صاحب بن کے پھرتے ہو۔ پیر تو آج ہم نے دیکھا اللہ والے اور بزرگ، کہ یہ تھا کہ آج وہ پورے شہر اور بستی پر اڑ کر گشت کر رہے تھے، اڑ رہے تھے وہ۔ انہوں نے مسکرا دیا، ہنس دیا، کہا کہ اللہ کی بندی کچھ تو تھوڑا سا میرا لحاظ کر، ہمیشہ میرا سر کھاتے رہتی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، دنیا مجھ سے سیکھتی ہے، تو سیکھنے کو تیار نہیں، دنیا مجھے مانتی ہے تو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ جو اڑ رہے تھے نا وہ میں ہی تھا، تو میں تھا۔ تو پہلے اس نے کچھ تکلف کیا کہ اچھا ایسا کیا، ہاں ٹھیک، ہاں برابر ہو سکتا ہے۔ وہ جب اس کو یقین آیا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر اس نے اپنا پیترا مار ہی لیا۔ اچھا تبھی تو میں کہوں کہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، ایسا وہ نہیں تھی، اس میں فنیشنگ نہیں تھی اڑنے میں، ایسا بڑا اڑنا تھا نا، ایسے دیکھ رہی تو تھوڑا ایک پنکھ زیادہ۔ یہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، بس جانے دیجیے کیا وجہ میں بتاؤں اس کی، کیونکہ سب سے کلوز جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں صرف دیکھو باہر انسان کے صرف محاسن نظر آتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں عیب بھی نظر آتے ہیں، بہرحال انسان کی کمزوریاں بھی دکھ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت کلوز ریلیشن شپ ہے نا۔ اسی لیے تو لباس بھی کہا اس کو، مضمون بدل جائے گا، بس میں اتنے کہہ رہا ہوں، ہاں کہ وہ تمہارے لباس تم ان کے لباس۔ سبحان اللہ، کیا قرآن کی تعبیر ہے، اللہ اکبر۔ تو بیویاں جب نہیں مانتی ہے، لیکن جن کی بیویاں مانے ان کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا و نور عیننا و شفیعنا و حبیبنا و سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے ہر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہتے تھے۔ وہ کون سی دعا؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حضرت اما جان فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ دعا، اما جان ام سلمہ یہ دعا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسی کئی دعائیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس کی وجہ خود آپ نے بھی ارشاد فرما دی کہ اذا جاء نصر اللہ کے نزول کے بعد میرا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ اب یہاں پر ہم جو ایک چیز جو مذاکرے کے طور پہ کہ میں نے گزشتہ دفعہ عرض کیا تھا، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ جب ہم بڈھے ہو جائیں گے، جب ہمارے اوپر بھی کچھ ایسا نزول ہو جائے گا، ایسے سے میری مراد اب وہی تو نازل نہیں رہی، ہو بھی نہیں سکتی۔ سوال ہی پیدا، ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کسی بھی درجے میں نبی نہیں۔ لیکن ہم اگر سوچیں کہ بھئی اب فرصت جب ہوگی نا تب یہ کام کریں گے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اب ہم صبح شام کے کچھ معاملات بنا لیں،
میں نے کچھ جگہوں پر اس کو بطور ہدیہ بھی پیش کیا ہے، آپ حضرات کو بھی بطور ہدیہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم صبح شام، جب ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی سے کیوں نہ کچھ اذکار کا معمول بنا لیں تاکہ ہماری زندگی میں اس کے انوارات محسوس ہوں، نظر آئے، اور کچھ نحوستیں نکلے، زندگی میں برکت آئے، چین آئے، امن آئے، اطمینان آئے اور فکر آخرت آئے اور کچھ نورانیت آئے۔ اس کے لیے قرآن کے وظائف کم سے کم ہم شروع کر دیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا بطور ہدیہ شیڈیول دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو لیتے ہیں اور اس پر کچھ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں عمل کی تو میں بھی دعا کا مستحق بنوں گا، اللہ میرے حق میں آپ کے حق میں قبول کرے اس کو، اور اس کو آپ عام بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآنی صورتوں کا بھی اگر ہم ایک نظام بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت سارے لغویات سے بچ جائے گی، اس لیے کہ وقت انسان کا ضائع ہوتا ہے باہر ہی ایسے ہی، جب وہ ایک شیڈیول سے بن جاتا ہے تو اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ ابھی مجھے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ کام میرے پیچھے ہے، میرے ذمہ ہے۔ پھر اسی بہانے قرآن سے ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اسی بہانے روزانہ کے معمولات کے اعتبار سے قرآن کا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں، تو کچھ صورتوں کا اگر ہم نے شیڈول بنا لیا تو انشاءاللہ 24 گھنٹے میں اللہ نے چاہا تو قرآن کی برکت سے نیکیاں ہی نیکیاں انشاءاللہ۔ بزرگوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ صبح ہمارا معمول ہو کہ فجر کے بعد ہم لازماً سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھیں، لازماً سورہ یاسین پڑھیں۔ فجر کے بعد صبح سورہ یاسین پڑھنے کی جو فضیلت آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے صبح سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھی ایسا ہے جیسے اس نے 10 ختم قرآن کیے۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 10 ختم قرآن اس نے کر لیے، جس نے فجر کے بعد ہو بہتر ہے۔ خدا نخواستہ فجر نہیں ہو سکی تو جب بھی ہم جاگے اور فریش ہوں کوشش تو فجر کی کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر نہیں ہو سکی تب بھی مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ اٹھ جائیں تو سب سے پہلے قضا نماز پڑھے اور سورہ یاسین پڑھ لیں اس کے ساتھ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ فجر کو ہم پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور صبح کے معاملات میں ہمارے سورہ یاسین ہو۔ ظہر کے بعد سورہ رحمان ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، سورہ رحمان، سورہ یاسین قرآن کا دل، سورہ رحمان قرآن کی زینت۔ سورہ رحمان کو آپ پڑھ کر دیکھیے تو یہ جو ڈپریشن اور پریشانیاں اور ٹینشن اور فکریں انشاءاللہ سب ظاہر ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کی اپنی برکات ہے، سورہ رحمان کی اپنی برکات ہے۔ عصر کے بعد آپ پڑھ لیجئے سورہ تغابن۔ یہ سورت عام طور سے ہمارے مذاکرے میں نہیں آ پاتی ہے، بہت طاقتور سورت ہے، بہت طاقتور، سارے ہی قرآن طاقتور ہے۔ سورہ تغابن کو آپ عصر کے بعد اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے، پھر دیکھیے انشاءاللہ اس کی بھی طاقت آپ محسوس کریں گے۔ مغرب کے بعد آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کا معمول بنائیں۔ دونوں صورتیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لی، اس نے ایسا کیا، یہ کام کیا کہ گویا اس نے لیلۃ القدر میں ساری رات قیام کر لیا، قیام اللیل ہو گیا اس کا لیلۃ القدر۔ روزانہ پڑھیں گے تو روزانہ شب قدر کا ثواب۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت میں ہے کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک تو اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب کو لے کر لڑے گی اللہ سے۔ ہاں سبحان اللہ، خدا نہ خواستہ وہاں گاڑی اٹک گئی، اللہ نہ کرے، تو سورہ ملک آئے گی اور اللہ سے کہے گی اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا دنیا میں، آپ اس کو عذاب نہ دیں، یا تو آپ اس کو عذاب دیں اور مجھے پھر اپنی کتاب سے نکال دیں، اور اگر میں آپ کی کتاب کا حصہ ہوں تو پھر آپ اس کو عذاب نہ دیں۔ سورہ ملک، سورہ سجدہ، اس کی پڑھنے کی کیا بات ہے اور کیا برکتیں ہیں۔ فضیلت اس کی آئی کہ سورہ سجدہ اپنے پڑھنے والے پر پرندے کی ایک شکل میں اللہ اس کو بنا دیں گے، اور نورانی پرندہ اس کو اپنے پنکھوں اور پروں کے ذریعے سے ڈھانپ لے گا پڑھنے والے۔ اب بتائیے سب سے بڑا پرابلم تو قبر ہی کا ہے نا، حشر میں تو ابھی تھوڑا ٹائم ہی لگے گا، ابھی تو ادھر پڑے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تو اس اکیلے پن میں کچھ ہونا نا ساتھ میں توشا، تو سورہ ملک کا معمول بنائے۔ سورہ سجدہ، پہلے سورہ سجدہ آتی ہے، سورہ سجدہ کے بعد سورہ ملک پڑھ لیجیے۔ سورہ سجدہ، نورانی پرندہ اگر وہ مجھے آپ کو وہاں گھیر لے گا، ایسے لپیٹ لے گا، اپنی باہوں میں لے لے گا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ عشاء کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھ لیجیے، عشاء کے بعد سورہ واقعہ۔ اس کے بعد سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ یاسین کا نظام بنا لیجیے، اور ایک سورت ہے بڑی طاقتور، وہ ہے سورہ مزمل۔ سونے سے پہلے سورہ مزمل بھی پڑھ لیا کریں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بھائی یہ سب پڑھنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے۔ سورہ یاسین فجر بعد ہم نے پڑھ لی 5 منٹ، گنتے جائے آپ۔ سورہ رحمان 2 منٹ یا 2.5 منٹ پکڑ لیں آپ اس کو، کتنے ہو گئے؟
بولیے 7.5 منٹ. سورہ تغابن ایگزیکٹلی انشاءاللہ 2 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے. کتنے ہو گئے؟ آپ گنتے جاؤ, میں نہیں گنا, میرا تو بولنے میں دھیان ہے نا. گن لیا آپ نے تو بولتے جاؤ نا, ایک کوئی تو مکبر بنو بھائی. اس کے بعد آپ نے مغرب کے بعد پڑھی سورہ سجدہ, سورہ ملک, دونوں ملا کر 5 منٹ. ٹھیک ہے, کتنے ہوئے؟ برابر گنو آپ, تاجر ہیں ماشاءاللہ. ہو گیا. اس کے بعد عشاء کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کو آپ مشکل سے 2.5 سے 3 منٹ, 3 منٹ پکڑ لیجئے احتیاطاً. کتنے ہوئے؟ 17 منٹ. اس کے بعد آپ سونے سے پہلے پھر 5 منٹ سورہ یاسین کے. کتنے ہوئے؟ 5 ملا دیجیے, بولتے جائیے گا. اس کے بعد سورہ مزمل 1.5 منٹ, میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں, بس 1.5 منٹ. آپ کا روزانہ معمول رہا نا, 1.5 منٹ میں پڑھ چکے ہوں گے آپ. کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 24 منٹ. 25 منٹ پکڑ لیجیے اس کو. ٹوٹل کتنا؟ 25 منٹ. اب مجھے آپ بتائیں کہ جس رب سے ہم روزانہ 24 گھنٹے لے رہے ہیں, اپنی خبر اور اشر کے لیے کیا ہم 25 منٹ خرچ نہیں کر سکتے؟ وہ بھی الگ الگ وقتوں میں. کبھی بیٹھک مارنے میں تکلیف جاتی نا, 25 منٹ روزانہ ایک ساتھ بیٹھو مشکل جائے گی. آپ نے اس کو ایسے تقسیم کر دیا. 5 منٹ صبح, دوپہر میں 2.5 منٹ, عصر کے بعد 2 منٹ, مغرب کے بعد 5 منٹ, عشاء کے بعد 3 منٹ, سونے سے پہلے 5 اور وہ 1.5, 2 پکڑ لیجیے 7 منٹ. اب اتنا بھی نہیں کریں گے اور سوچیں گے کہ قبر میں فرشتے آئیے بستر بچھا ہوا ہے آپ کے لیے. بالکل, وہ بہت دن سے کیا جلدی آنا تھا نا, دھول بیٹھ گیا, مشکل ہو جائے گی نا بھائی, اللہ نہ کرے. ہاں, اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم حرام سے اجتناب کریں, گناہوں سے اجتناب کریں. یہ تو معمولات ہوئے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر یہ کر لو اور پھر چھٹی. اس کے اس کے مال دباؤ, بہنوں کا حق دباؤ, بھائیوں کا حق مارو, پڑوسیوں کو گالیاں دو, نعوذ باللہ, عام مسلمانوں کو ستاؤ. نہیں, وہ مستقل ایک سبجیکٹ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. گناہوں سے بچنا تو ضروری ہے, لیکن یہ تو کر کے دیکھیں آپ, یہ اعمال انشاءاللہ گناہوں سے بچا لیں. جیسے کہا کہ نماز گناہوں سے بچا لیتی ہے انسان کو, فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روک لیتی ہے. ہم اس شیڈول میں جب بندھ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یار انشاءاللہ دعا دیں گے اس طالب علم کو, آپ اپنے اس بھائی کو, کہ شیڈول میں بندھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ یار بہت سارے فضول کام یہ مجھ سے کم ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ جس کو آدمی ضروری سمجھتا ہے اس کو تو کر کے ہی رہے گا بندہ. جیسے سروس ہے, ڈیوٹی ہے, کام ہے, معاش ہے, کمانا ہے, جو بھی ہے, جس کو آپ واقعی بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے کرنا ہی ہے, یہ مسٹ ہے میرے لیے, اس کو تو آپ کر کے ہی رہیں گے. مجھے اس کا نظام بنانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو دے کر کے بھی ایسے ایسے کرو, آٹومیٹک آپ کریں گے, خود بخود کریں گے. آپ کی ضرورت ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. اب جو ہمارا ٹائم بچتا ہے نا, یہ زیادہ تر کہا جاتا ہے, بولو آپ کو چلو مولانا چائے لیں گے. اب مولانا کے ساتھ چلے گئے چائے پینے, چائے کی چسکی لے لے کے کتنے بھی سکون سے پیا, آپ تو 3 منٹ میں چائے پیے جاتی. میں نے گنا نہیں, ابھی تو اس وقت انداز سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں گنا تھا میں نے, ٹھیک ہے, یہ انداز سے بول رہا ہوں. ایک ججمنٹ تو یہی ہے, 3 منٹ, بہت گرم رہی تو 5 منٹ, اور کچھ ایسے بھی ہوتے جوشیلے ماشاءاللہ جو گرم ہی پی جاتے ہیں, بالکل 5 سیکنڈ میں پی لیتے ہو. خیر, اسپیشلٹی رہتی ہے ہر کام میں سبھی کی. تو 5 منٹ کے چکر میں چلے گئے پورے آدھا گھنٹہ, اور بیٹھے رہے ایسے رکا میں جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی ہمارا وقت تو ضائع ہم خود کر رہے ہیں. اگر ہم قبر کو سامنے رکھے نا کہ بس پتہ نہیں کب اس گڑھے میں مجھے پھینک دیا جائے گا اور کب اس گڑھے میں مجھے انڈیل دیا جائے گا, تو ہم کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں, بلکہ اس طرح کا شیڈول بنائیے. آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ مولانا انشاءاللہ دعا دیں گے. آپ 25 منٹ روزانہ خرچ ہو رہے ہیں, لیکن مزہ آ رہا ہے. قرآن سے اٹیچمنٹ بھی ہو گیا, قرآن سے قربت بھی ہو گئی, اور پھر یہ عمل آپ کو اگلے کچھ نیکیوں پر ابھارے گا انشاءاللہ. ورنہ معاف کرنا بھائی, قرآن کو ہم کتنا پڑھتے ہیں بتاؤ تو, روزانہ کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. شیڈول بنا لو گے, کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ, کر کے دیکھو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق دے. تو اس سورہ مبارکہ میں فسبح بسم ربک, فسبح بسم ربک, فسبح بحمد ربک واستغفر, یہ جو فرمایا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور زیادہ ٹائٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر آپ خالصتاً, ویسے ہی آپ کے معاملات بہت زبردست ملتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن اس کے بعد تو آپ کمپلیٹلی اور ٹوٹلی پوری یکسوئی کے ساتھ آپ آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد 80 دن آپ حیات رہے. درمیان میں کچھ قرآن بھی نازل ہوتا رہا آیتوں کی صورت میں, لیکن بہرحال 80 دن کے بعد آپ اپنے پروردگار حقیقی اور اللہم برفیق الاعلیٰ جو آپ نے فرمایا تھا اس سے آپ جا ملے. تو یہ جو میں نے آپ کو آج شیڈول دیا ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ کچھ اس میں سے کوشش کریں گے. میں بہت جلدی سے صرف ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو. فجر بعد سورہ یاسین,
ظہر کے بعد سورہ رحمان، عصر کے بعد سورہ تغابن، اور مغرب کے بعد سورہ سجدہ اور سورہ ملک، اور عشاء کے بعد سورہ واقعہ، سونے سے پہلے پھر ایک مرتبہ سورہ یاسین اور سورہ مزمل. اور پھر میں نے ایک چھوٹی موٹی اس پر جو آپ ہی حضرات کے درمیان بولتا ہوں، پھر کچھ کلپ کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے تاکہ وہ میرے مرنے کے بعد مجھے کام آئے. یہی نیت ہے، بس اللہ کرے کہ اللہ اس کو قبول کرے. تو روزانہ پھر سونے سے پہلے تھوڑا سا اللہ کے حضور استغفار کہ اللہ اب تک جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں، کیونکہ پتہ نہیں سوئے تو پھر شاید سوتے ہی رہے، ہے نا. تو اس سے بہتر اور یقیناً بہتر کہ ہم تھوڑا سا استغفار کر کے سو جائے. اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.